فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دکھ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ تو جب بھی دعا کرے میرا رب وہ تجھے عطا کرے، تیری جولی خوشیوں سے بھری رہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے۔ تو ہاتھ اٹھائے بعد میں، میرا رب وہ پہلے عطا کرے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ دل کو روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ آج کل عبادت کی بنیاد ڈر کو بنا لیا گیا ہے، جبکہ عبادت کی بنیاد تو محبت ہے۔ سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک تمنا پوری کرے، صحت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب کرے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ بے حساب دعاؤں کے ساتھ زندگی کا ایک اور جمعے کا دن مبارک۔ آج کے مبارک دن کے صدقے اللہ پاک آپ کو وہ تمام خوشیاں دے جس کی آپ ہمیشہ تمنا اور دعا کرتے رہیں، آمین۔ اے میرے اللہ، مجھے کبھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا، بس مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، اور ان سے محدود دعائیں کیسی، وہ دل سے نکلی ہر آس، ہر امید پوری کرنے پر قادر ہے۔ جو فیصلے رب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں سوچ کر پریشان نہیں ہوا کرتے۔ رب نے آج تک سنبھالا ہے، وہ آگے بھی سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں۔